سپریم کورٹ کے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے احکامات پر مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عدالتی فیصلے اور نظرثانی درخواست کا جائزہ لیا گیا۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ نئی قانون سازی کے حوالے سے ایوان صدر میں اہم اجلاس۔ سرائے کے مطابق اجلاس میں صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور نے شرکت کی۔ اجلاس میں اہم قانون سازی کے حوالے سے نکات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ڈی اے کے بل کے حوالے سے بریفنگ۔ امریکی صدر نے ایران کو اب تک کی سب سے تباہ کن معاشی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا، ایران امریکی پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا۔ اب ایران کی تاریخی اقدامات ایران کی نقل و حرکت مفلوج کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انعام لیے بغیر ایران کو مالی معاونت کرنے والے ممالک کو بھی سنگین معاشی نتائج بھگتنے کا انتباہ دے دیا۔ کہا، ایرانی بحریہ ختم، فضائیہ تباہ، فوجی فیکٹریاں ملبہ بن چکی۔ اب ایران کے خلاف غیر معمولی پیمانے پر معاشی جنگ شروع کریں گے۔ امریکی فوج کا آبنہ ہرمز میں خفیہ شپنگ کوریڈور قائم کرنے کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز کے جنوبی راستے سے تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ 15 سے 20 آئل ٹینکرز کے ذریعے روزانہ 1 کروڑ بیرل تیل عالمی منڈی تک پہنچایا جا رہا ہے۔ امریکی فضائیہ تیل بردار جہازوں کے قافلے کی مسلسل نگرانی کرتی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اب آبنہ ہرمز پر پاسداران انقلاب کا کنٹرول نہیں رہا۔ امریکہ قرضوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ تاریخ میں پہلی بار مجموعی قرض $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا۔ سود کی ادائیگیاں اور سماجی بہبود کے اخراجات اہم وجہ قرار۔ ٹیکسوں میں کمی سے حکومتی آمدنی بھی متاثر ہوئی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 2017 کے بعد سے امریکی قرض دگنا ہو چکا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے مالیاتی بحران کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ حوثی باغیوں کا 1 ماہ میں 48 سعودی تیل بردار بحری جہازوں کو روکنے اور 8 جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثیوں کے ترجمان نے بتایا کہ ان کی فورسز نے بحیرہ احمر میں 5 جبکہ خلیج عدن اور بحیرہ عرب میں 3 سعودی تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے سعودی عرب کے ینبع، نجران، جازان اور ابہا سمیت مشرقی صوبے میں تیل کی تنصیبات پر 9 کارروائیاں کیں۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسد حسن الشیبانی کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دورے کی دعوت دی تھی۔ پاکستان اور شام کے درمیان نئے سرے سے تعلقات کی بحالی پر بات چیت ہوگی۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین کی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ترکیہ کو شام میں فوجی اڈہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا بیان، کہا، ترکیہ کو شام میں فوجی اڈہ بنانے سے خبردار کیا تھا مگر انہوں نے انتباہ کو نظر انداز کیا۔ شام میں ترک فوج کی موجودگی اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ شام میں ترک فوج کو جنوب کی جانب بڑھنے نہیں دیں گے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ رومان گوفمان کا شامی وزیر خارجہ اسد الشیبانی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ شام میں ترکیہ کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی پر تبادلہ خیال۔ راولپنڈی میں بارش کا چوتھا اسپیل گزشتہ رات سے جاری۔ کٹاریا میں 45، E11 میں 34، پیر ودھائی میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پانی کے بہاؤ میں کمی کے باوجود نالا لئی کے اطراف اور نشیبی علاقوں میں ریسکیو اہلکار تعینات۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیاہٹ، لاہور اور سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔
اٹک، جھیلم، چکوال، لاہور، اکاڑا میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ حکام نے شدید بارشوں اور بادل پھٹنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شہریوں کو اربن فلڈنگ سے قبل محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات۔ ایم ڈی واسا کے مطابق گوال منڈی، لیاقت باغ، کمیٹی چوک، انڈر پاس، مری روڈ اور سات قبات کے نشیبی علاقوں میں ہیوی مشینری تعینات ہے۔ سوابی میں شدید بارشوں سے اربن فلڈنگ، ڈھنڈوقہ اور منصبدار میں کشتیاں چل پڑیں۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ چھت گرنے سے باپ بیٹی جاں بحق، ماں بیٹا زخمی۔ خواتین سمیت 300 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ خطہ پوٹھوہار، بالائی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور KPK میں بھی بارشوں کا امکان۔ پشاور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سوات، شانگلہ، بٹگرام، خیبر، باجوڑ، مہمند، نوشہرہ اور کوہاٹ میں بارش متوقع۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ اب محسن بھائی اتنا سیاست میں شاید تجربہ نہیں رکھتا، پر یہ کافی ہیوی الفاظ ہیں اور obviously اس کے دو معنی ہیں۔ یہاں سسٹم کولیپس کا مطلب ہے کہ موجودہ سسٹم کا سب سے نامور شخصیت اگر کہتا ہے کہ سسٹم کولیپس، تو پھر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ میں کسی کو الٹی گلتی کا کہہ رہا تھا۔ زور زبردستی کا فیصلہ نہ کل مانا تھا نہ کبھی مانیں گے۔ نئے صوبوں پر فیصلہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ کہا فوج کے ترجمان نے صوبوں پر موقف نہیں بلکہ سوال کا جواب دیا۔ محسن نقوی کے سسٹم تباہ ہونے کے بیان پر بولے آئین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ نے آئین کو چلنے کب دیا؟ ریڑھ کی ہڈی توڑ کر کہتے ہیں سسٹم تباہ ہو گیا۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر مگر دال میں کچھ کالا ہے۔ دال میں کالا ہے تو باہر پھینک دیں گے۔ صوبوں کے لیے کوئی ترمیم میرے علم میں نہیں۔ رانا ثناء اللہ کا بلاول بھٹو کو جواب۔ کہا بانی اور بشرا بی بی کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بیک چینل رابطہ نہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کسی رابطے یا سیاسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ بنی گالہ کو سب جیل قرار نہیں دیا جائے گا۔ حکومت نے ڈیزل 32 روپے 63 پیسے سستا، پیٹرول 2 روپے 97 پیسے مزید مہنگا کر دیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 337 روپے 51 پیسے مقرر۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز نے وزیر اعظم کی ہدایت پر ریفائنریز سے مذاکرات کیے تھے۔ علی پرویز ملک کہتے ہیں توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں، گردشی قرضوں میں نمایاں کمی لائی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے کراچی اور لاہور میں دھرنے جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ڈیزل ہو یا پیٹرول، حکومت ہر لیٹر پر ڈاکہ مارتی ہے۔ 80 سے 90 روپے بھتہ لیا جاتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت روزانہ بڑھانے کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ مریم بی بی کی نااہل حکومت گندم بحران کی ذمہ دار ہے۔ KPK میں تعلیمی اداروں کی آؤٹ سروسنگ ختم کی جائے۔ تربت میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے شہری کو اغوا کر لیا۔ اہل خانہ کے مطابق 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 دہشت گرد بلیدہ کی گلی باہوٹ بازار سے امام کو اٹھا کر لے گئے۔ فتنہ الہندوستان کی کارروائی کے بعد پورا خاندان خوف میں مبتلا۔ امام کی جلد بازیابی اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔